اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم لوگ کو سورۃ بروج کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ سورۃ البروج مکی سورہ ہے اور 22 آیات ہیں اس کے اندر، اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں۔ النار، الناری، ذاتی، ذات الوقود۔ یہ جلدی سے کوئی کرے گا؟ جی، النار اسم ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ذاتی مضاف ہے اور ہلکا پھلکا ہے، نہ ال نہ تنوین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وقود مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، اس میں معرفہ اور نصب النار، منصوب اسم ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ النار اسم ہے، اور جی، اس کو آپ گرامیٹکلی دیکھو تو کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ ہے، اور 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، عدد اس کا تو چلو ہم نہیں کرتے۔ جنس کیا ہے اس کی؟ نار ویسے یہ تو لگ تو رہا ہے۔ ہم نے بچہ یاد ہوگا کہ جب ہم اسم پڑھ رہے تھے نا، تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی شراب کے نام یا جو دوزخ کے جتنے بھی ورڈز استعمال ہوتے ہیں، جی یہ سب مؤنث ہیں۔ مؤنث جی مؤنث سمائی کے جی گروپ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ جتنے بھی قسم کے ہوں دوزخ کے نام ہیں، تو آگ بھی اس میں شامل ہے نا، اور اسی طرح جی جی شراب کے جتنے بھی نام قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کو ہم نے مؤنث کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث ورڈ ہے، مؤنث، یہ مؤنث ہے جی بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مذکر کے لیے ہم زو زا زی بولتے ہیں، لیکن یہ جی ذاتی جی کیوں آیا ہوا ہے؟ اس مؤنث کی وجہ سے۔ مؤنث کی وجہ سے جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مؤنث ورڈ ہے نا، جی تو یہ مؤنث کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ النار آپ کا ہو گیا ایک اسم معرفہ مجرور، اور اسم اس کی معرفہ آخری کیا ہے؟ حالت جو ہے جی وہ مجرور ہے۔ مجرور اب مجرور کیوں ہے؟ مجرور یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا ہمارا ٹاپک میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، حالانکہ پیچھے توئے وہاں پہ نہیں، لا ہی چل رہا تھا، نہیں لا ہے، لا بالکل جی لا چل لا رہا ہے تھا نا۔ چوتھے پہ، یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ پچھلی آیت قتل اصحاب الاخدودی، اخدود اس کا کیا مطلب تھا؟ ہلاک کیے گئے خندق والے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو النار جو ہے، اس کو چلو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ النار آپ نے کہا اسم ہو گیا، اور مجرور اسم ہو گیا، اور ذاتی کو آپ نے کہا کہ یہ ہلکا پھلکا ہے ٹھیک اور ہے، ہلکا پھلکا ہے، اور ہلکا پھلکا مضاف کیا بنتا ہے؟ ہے، یہ مضاف ہے یہ۔ بالکل، مضاف تو اسم ہوا نا، مضاف بھی اسم ہوتا ہے نا، ہاں جی مضاف تو آپ اسم کیا ہے کہو جی، گے؟ ہلکا اسم۔ ہلکا اسم، ٹھیک ہے، اسم ہلکا اور پھلکا ہلکا اسم اسم جب بھی آتا ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے۔ ٹھیک جی ہے، اور مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔
تو یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ یہاں جر کی حالت میں ہے. بالکل مجرور حالت میں. اب ہم دیکھیں گے یہ کیوں مجرور ہوا، انار کیوں مجرور ہوا، ذات کیوں مجرور ہوا. آگے آ جاتا ہے. اب الوقود. مضاف کے جی بعد وہ کیا بھی آتا ہے مجرور ہے، ہمیشہ؟ مضاف الیہ ہے. مضاف اور الیہ. یہ اسم معرفہ ہے، ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اور بالکل. اب یہ مضاف الیہ تو ہمیں پتہ ہے ہے کہ ہوتا ہی مضاف مجرور الیہ ہے. تو جی مجرور ہوتا ہے وہ تو. مجرور اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور مجرور اس ہے میں بھی جی. معرفہ. ٹھیک ہے، مجرور اسم معرفہ. اچھا، اب ورڈ تو میں نے لکھا نہیں. الوقود، وقودی. ٹھیک ہو گیا مضاف الیہ. اب مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مضاف اور مضاف الیہ مل کے بن گیا مرکب اضافی. جی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اور بہتر بات سمجھ آیا کرے. آگ، جی اس وہ کا ترجمہ آگ کیا ہوگا؟ ذات الوقود. ذات الوقود، ایندھن والی. ایندھن والی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایندھن والی. ٹھیک ہے. ایندھن والی کیا؟ اس کے وہ پیچھے کیا آگ، ورڈ ہے؟ آگ، آگ جو آگ. ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو مرکب اضافی ہے یہ پچھلے ورڈ کے ساتھ کیا بن رہا ہے؟ ہاں، پیچھے سے جو ملائیں گے نا ہم اس کو. جی. اب یہ تو مرکب اضافی بن گیا. اب مرکب اضافی بن ہم، کے النار کا کیا بنے گا؟ یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. بالکل. آگ کی خصوصیت بتا رہی ہیں کہ وہ جی ایندھن والی آگ ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اس کا مطلب ہوا النار کیا ہے؟ النار، النار موصوف ہے اور بالکل. ذات الوقود ہے اس کی صفت. بالکل اس کی صفت ہو گئی ذات الوقود. اچھا، اب یہ تو دونوں صفت ہو گئیں. ٹھیک ہے. آ، اور دونوں مل کے کیا بن گئی؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو تینوں زیر کی حالت میں ہیں وہ کیوں ہیں. ہم نے طریقہ سیکھا ہوا ہے کہ تینوں کو ہم زیر میں کس کس وجہ سے آ سکتے ہیں. اب ذات الوقود میں ہم نے کہا کہ جب بھی یہ ایک ساتھ مل کے کوئی بن رہا ہو تو ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں. جی الوقودی یہ کیوں مجرور ہے؟ الوقودی تو ایک تو یہ ہے کہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہوتا ہے مضاف بالکل. الیہ. وہ کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے، اس وجہ سے جی. مجرور ہے. اب ذاتی کیوں مجرور ہوا؟ ذاتی ہوا النار کی وجہ سے ہوا. بالکل. ہم اور نے کہا تھا کہ جو بھی موصوف کی صفت ہوتی ہے نا، موصوف. یا موصوف کی جی اعرابی حالت ہوتی ہے، صفت جو ہوتی ہے چاروں لحاظ سے اس کے برابر ہوتی ہے. اس کا جی عدد، اس کی جنس. اسی لیے النار تھی نا مؤنث، تو اس کی صفت کو بھی مؤنث بننا پڑا، ذاتی کو بھی. جی ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ کیونکہ النار زیر والا ہے تو اس وجہ سے موصوف کو بھی زیر میں آنا پڑا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی صفت کو وجہ بھی. پتہ چل گئی ہمیں کہ موصوف کیوں زیر والا ہے. اب سوال ہے کہ النار کیوں زیر والا ہے. اب یہ کوئی اور بچہ بتائے. جی نوشین آپ بتاؤ النار کیوں زیر والا ہے؟ کیونکہ وہ بدل ہے الاخدود کا، اور الاخدود جو ہے وہ مضاف الیہ تھا اور وہ مجرور تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. النار آپ نے کہا بدل ہے، اوہ، کس کا بدل ہے جی؟ الاخدود. بالکل ٹھیک ہو گیا. النار بدل ہے اخ الدودی.
ٹھیک ہے. اب اس کا بدل ہے. اب کیونکہ بدل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے جو جس کا وہ بدل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ. بالکل ٹھیک ہے، مبدل منہو. مبدل منہ. ٹھیک ہے. تو اب جو کیونکہ مبدل منہو جو ہے وہ مجرور ہے، تو آٹومیٹکلی اس کی جو بدل ہوگا، کیونکہ بدل کہتی ہے کہ ایکولنٹ، ایک جیسا، تو اس کو بھی آٹومیٹکلی زیر میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی زیر مل گئی، کیونکہ جو مبدل منہو ہے وہ زیر والا ہے، تو آٹومیٹکلی جو بھی اس کا بدل ہوگا وہ بھی زیر میں چلا جائے گا. بالکل صحیح پرفیکٹ ہو گیا. اب پورے جملے کا ہم کیا اب ہے. ترجمہ یہ لکھیں گے؟ اب یہ پورا اصحابو کا جو ہے مضاف الیہ بن کے اصحابو، یہ پورا مرکب اضافی بن کے نائب الفاعل بنے گا قتیلہ کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہلاک کیے گئے خندق والے، تو ہم نے اس کا کیا تھا قتیلہ اصحاب الاخدود کا. ٹھیک ہے. اب الناری ذات الوقود کا کریں گے، وہ آگ تھی ایندھن والی. بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. جملہ تو ترجمہ دوبارہ بولو ایک دفعہ، میں لکھ رہی ہوں. وہ آگ تھی وہ ایندھن والی. وہ آگ تھی ایندھن والی. ایندھن والی. بالکل زبردست ہو گیا. تو یہ الحمدللہ ہماری آیت نمبر 5 ہو گئی. اب آیت نمبر 6 جو ہے، ابھی تک لا چل رہا ہے نا، لا کے ساتھ ابھی تک ہمارے جملے آ رہے ہیں. اور اس کا لا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کنٹینیو کر. نہیں ہوئی ہے. ابھی آگے چل رہی ہے. تو اب اس کے بعد آیت نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 6 جو از ہے ہم اس سے شروع ہوئی ہے. از جی ہم علیہ قعود. بالکل ٹھیک ہے. از ہوم. پچھلا آپ نے اب کر لیا، اب کسی اور نوشین آپ اس کو کر لو، پھر اگلی کوئی اور کر لے. جی. از ہوم. اس جو ہے ظرف زماں ہے، اور یہ ماضی سے کے واقع سے پہلے آتا ہے کسی بھی نا، کہ پرانی بات جب ہمیں ایک وہ کرنی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ہم. ہم جو ہے وہ اور اس جو ہے ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، ہلکا پھلکا سا ہے، یہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کے بعد جو ہم آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع ہے منفصل، اور جمع مذکر غائب ہے، اور یہ مبتدا بن کے آیا ہے. بالکل. میں تھوڑا سا پھر سے سٹارٹ کرنے لگی ہوں. از جو ہے یہ ظرف زماں ہے. ظرف زماں ہے، ماضی کے واقعے سے پہلے آتا ہے یہ. بالکل. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. تو جب جب آپ جب بھی کرتے ہو اور کیا کر دیتا ہے آگے سے، کوئی میننگ میں ماضی تبدیلی لاتا ہے. از اور ازا کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا. مخصوص کرتا ہے وہ ماضی بعید کے لیے شاید. ہاں چلو ابھی آگے ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی. بالکل جب کے میننگ میں آتا ہے، اور یہ ہمیشہ ظرف، اسم ظرف بن کے آتا ہے. اس کے بعد آ گیا ہے ہوم. جی ہوم کیا ہے؟ ہم جو ہے مرفوع ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، اور مبتدا بن کے آئی ہے، جمع مذکر غائب ہے. ضمیر منفصل اور مرفوع. جمع مذکر غائب اور مرفوع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا بن کے آ رہی ہے؟
यहाँ जुमले पे के ये अंदर। मुब्तदा बन के आया है। बिल्कुल, क्योंकि इस्म से जुमला शुरू हुआ, तो अब ये जुमला क्या कहलाएगा? जुमला, इस्मिया। जुमला इस्मिया। जो जुमला इसम से शुरू हो, जुमला इस्मिया। अब इसका मतलब है, अब ये जुमला इस्मिया है, तो अब हमने जुमला इस्मिया के पार्ट्स जो हैं वो इस जुमले के अंदर तलाश करने हैं। मुब्तदा आपको मिल गया है। अब मुब्तदा के बाद जुमला इस्मिया में क्या क्या आ सकता है? जी आबिदा, आप बताएंगी कि जुमला इस्मिया में क्या क्या आ सकता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? आबिदा, आप मौजूद हो क्लास में? अगला बच्चा कर ले। समीना, आप बताओ। जी अपा। जुमला इस्मिया में तीन पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, खबर और मुतल्लिक खबर। इधर जो है अलैहा जार मजरूर है, और ये मुतल्लिक मुरक्कब जारी बन के मुतल्लिक खबर बन गया। बिल्कुल अब ठीक हमारे है। पास मुब्तदा भी आ गया, और आगे आ रहा है कऊदुन, जमा मुकस्सर है, फाउलुन के वजन पर है, और ये खबर बन रहा है। बिल्कुल तो ठीक हो गया। हम कहेंगे कि मुब्तदा अपनी खबर और मुतल्लिक खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर, क्योंकि ये महल्लन मजरूर है, तो ये मुजाफ इलैह बनेगा। इज जो हमने कहा था ना, इज हमेशा मुजाफ बनकर आता है, तो ये सही, पूरा जुमला इस्मिया उसके लिए मुजाफ इलैह बनेगा। ठीक हो गया। फिर ये मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बनकर मफूल फीही बनेगा कुतिला फेल के लिए। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँ। स्लो हो गई जी हूँ अब मैं ना, पीछे रह जाती हूँ आप लोगों से। जी। अ, हमारा बन गया मुब्तदा जुमला इस्मिया। सबसे पहले हमारे पास से मुब- मुब्तदा मुब्तदा जी, अपनी मुतालिक खबर, मुतालिक और खबर और खबर से मिलकर। खबर के साथ मिल गया। ठीक है। ठहरो जी, मुब्तदा गलत लिख दिया मैंने। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये क्योंकि आपने क्या? इसमें मुजाफ इलैह बनकर आना है ना आगे, इस के लिए तो ये महलन मजरूर होगा पूरा जुमला। बिल्कुल, अब हम इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे। अ, इज मुजाफ, बिल्कुल। और बाकी ये पूरा जुमला इसमिया मुजाफ इलैह। मुज़ाफ़ है, और मुज़ाफ़ के बाद हमेशा इज़, हमने ये सीखा हुआ है कि हमेशा मुज़ाफ़ ही बन के आता है, और इसके बाद लाजमी मुज़ाफ़ इलैही ने आना होता है। तो ये जुमला इस्मिया जो है वो इसका मुज़ाफ़ इलैही है, और ये दोनों मिलके आपस में मुरक्कब इजाफी बनकर मफूल फीही कुतिला फेल के लिए। जी। मैम मुझे इसका याद आ गया। जी, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के अब क्या बनेगा? कुतिला मफूले। का फीही बनेगा कुतिला फेल के लिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। जी, आप बताओ। मैम आपने मुझे सवाल अभी किया था ना कि जी जी, इज उसका जवाब जो बता है वो देना क्या, आप। बताएं जवाब। फेले माजी से पहले अगर आता है तो तर्जुमा जब हम करते हैं तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म में करते हैं, मतलब वो हम वो काम पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। सही। बिल्कुल ठीक। तर्जुमा जो है फेले मुजारे में करेंगे हम।
بالکل ایسا ہی ہے۔ مستقبل میں نہیں آتا؟ کیا چیز؟ اس کا ترجمہ مستقبل میں نہیں آتا لے جاتا ہے اس؟ وہ یہاں پہ تو یہ سارے اسم ہے نا، جملہ اسمیہ ہے، وہ اگر جی فعل آ رہا ہو نا آگے، اس میں وہ رول اپلائی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو جی جملہ اسمیہ ہے نا، اس میں تو کوئی ایسا ایکشن تو آ ہی نہیں رہا نا۔ اچھا، اس کا ترجمہ پہلے کرو۔ جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ یعنی کہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اس یعنی کہ اس کے کناروں پر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سائڈ پہ لکھ دیں کناروں پر، ظاہر ہے اس کے اوپر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، کناروں پر ہی بیٹھے صحیح، ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ جی 7 پہ آ جاتے ہیں۔ جی کس کو ابھی کم چانس ملا ہے بات کرنے کا؟ وہ پتہ نہیں عابدہ آج ہے نہیں یا وہ مصروف ہیں؟ نہیں میں ہوں لیکن میں سر میں اتنا درد ہے میں بولنا مشکل ہو گیا، اچھا، کیا خیر ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رحم کھانسی کرے۔ بخار، کھانسی بخار۔ آپ کو بھی کافی رہتی ہے، اکثر میں نے دیکھا آپ کو کافی، آپ کی آواز کبھی بند ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں بس یہ گلے کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ اگر میرے پاس ہوتے میں آپ کو دیسی ایک ٹوٹکا بتاتی، اگر آپ بنا سکتے ہو تو میں آپ کو بھیجوں گی، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ سے۔ موشی سب نے بھی کچھ بتایا تھا لیکن یہ کہ میں بھول گئی۔ صحیح، سب کے لیے بتا دیجیے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ جی جی بڑا جی زبردست ہے، میں تو بڑی اس کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی ایک زمانوں میں، تو اب تو بزی ہو گئی ہوں، میں دیچکوں میں بنا بنا کے بانٹتی تھی۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، نادیہ پھکی والی مشہور ہو گئی تھی میں۔ ماشاء اللہ میم لکھ کے بھیج دیجیے گا تاکہ جی مجھے یاد انشاءاللہ، رہے۔ دیسی بھی ساری مسالے ہیں گھر کے جی موجود، لیکن بہت افیکٹو ہے۔ دیسی علاج کرانا جاؤ تو کچھ اور ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ کچھ اور ہو جاتا لیکن جی گرم مسالوں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا نا، آپ کو کیا ہو سکتا ہے میکسیمم؟ ہے، موشن ہو جاتے ہیں اکثر۔ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں موشن والی۔ اچھا چلو ٹھیک، تھوڑا بہت پئیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح۔ جی انشاءاللہ۔ جی کون کرے گا؟ آپ کی ہمت ہے بولنے کی کہ نہیں ہے؟ کوشش کرتی ہوں۔ جی تھوڑا سا جتنا بول سکتے ہو بول کے، پھر جہاں چپ ہونا ہو آپ بتا دینا کہ اگلا آ جائے۔ وہم جو ہے حرف عطف ہے، ہم جو ہے ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، علا حرف جر، ما ہم اسم ضمیر منفصل منفصل، مرفوع، اور یہاں پہ بھی پچھلی آیت کی طرح مبتدا بن کے آ رہی ہے، مبتدا ہے۔ کیونکہ اسم آ گیا نا جملے کے شروع میں، تو جب بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ کیا بنے گا؟ مبتدا مبتدا بن کے آئے گا، جملہ اسمیہ ہوگا اور مبتدا بن کے آئے گا۔ اللہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ حروف جر ہے۔ جی جی، ما اسم موصول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ماں ہم نے پڑھا ہے بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس میں موصول بن موصول کے آ رہا ہے۔ اس میں موصول جب بھی آتا ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ صلہ۔ صلۃ الموصول، اور کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول کتنے اقسام کا ہوتا ہے؟ اس کو یاد ہے؟
जी, जुमला इस्मिया, हम्म। जुमला फेलिया और शिबहु जुमला। शिबहु जुमला का मतलब है या तो जार मजरूर या ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें जर्फ की जगह पर कोई जिसमें मुजाफ की जगह पर कोई इसम जर्फ हो। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पे कौन सी किस्म आ रही है? अ, ये अब आबिदा से ही पूछ रही हूँ। जुमला इसमी है, जुमला फेलिया है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, शिबहु जुमला, नामुकम्मल जुमला? क्या नजर आ रहा है इधर आपको? हरफ जर है और उसके आगे फिर फेल है। नहीं ये नहीं, मुझे अब इस जब इसम मौसूल आता है ना, मां जिस तरह आ गया, इसके बाद जो पूरा जुमला है ना वो कोई एक चीज बन के आता है। या वो पूरा जुमला इसमिया होगा, या वो पूरा जुमला फेलिया होगा, या वो सिर्फ जार मजरूर होगा। यहाँ ये यफ अलूना बिल मुमिनीना शहूदुन, इस पूरे जुमले की बात कर रहे हैं। जी जी, यफअलूना बिल मोमिनीना शुहूदन। ये जुमला इसमिया है? तो ये जो आएगा ये जुमला इसमिया है और उसके आगे नहीं नहीं फेल। बेटा, आपको मैं उसके बाद, वो तो इसम मौसूल है ना, इसम मौसूल के बाद से लाता है ना, तो इसम जी जी, मौसूल को तो उसमें ना गिनो आप। सिला तो माँ के बाद शुरू हो रहा है ना, यफ अलूना से शुरू हो रहा है, हाँ तो फेल होगा। तो फिर जुमला फेलिया हुआ ना। जुमला फेल। जुमला फेलिया की शक्ल में ये सिला आ रहा है, ठीक है। अब जुमला फेलिया तो फिर उसके पार्ट्स होंगे। तो यफ अलूना जुमला फेलिया में सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि जिसकी वजह से वो जुमला फेलिया कहलाता है, फेल आता है ना सबसे पहले, जिस वजह से वो जुमला फेलिया कहलाता है। फेल से जो जुमला शुरू होता है वो जुमला फेलिया है। जी जी, फेल मुजारे होना ये या है इसके आगे। बिल्कुल ठीक है। अब आपने कहा ये फेल मुजारे है, और फेल मुजारे की कौन सी किस्म है? मारूफ के मजहूल? मारूफ है, मारूफ। मारूफ है, ठीक है, क्योंकि पेश से नहीं शुरू हो रहा। फेल मुजारे मारूफ है, और इसका ताल्लुक सुलासी मुजर्रद से है कि मजीद फी से है? उजरत से है। मुजर्रद से, क्योंकि इजाफी कोई चीज़ हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद आपने जो है वो आप सुलासी मजीद मुजर्रद के घर में घुसे, और उसके अंदर 6 कमरे हैं। अब उसके किसी एक बाब के कमरे में घुस गए, ये है बाबे फतहा से, ठीक है। जी, बाब फतहा, फेल बिल फतहा यफ्तहू, यफ्तहू। तो अब यफ्तहू, तो क्या बन जाएगा? यफ अलू, ये फल जो हमारे पास वर्ड है, यफ जमा। अलू। ये है जमा मुजक्कर गायब। बिल्कुल ठीक है, और ये है यहाँ पे इसका सीगा अब क्या है? जमा मुजक्कर मुजक्कर गायब। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और इसमें कोई चीज़ मिसिंग है? अब आपने ये बताना है कि ये फेल बिल फाइल है या खाली फेल है, इसमें से कुछ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? अब ये कमर मुस्तफ़ा आप बताओगे। बिल फाइल। जी, कमर आपकी तबीयत कैसी है बच्चे? आपको मैंने मैसेज भी किया था। हाँ जी, मैंने देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है। अभी थोड़ा सर में प्रॉब्लम चल रहा है वैसे। जो वो साइड पे अटैक हुआ था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजन डल रहा है। थोड़ी थोड़ी वॉक करती हूँ, लॉन तक चली जाती हूँ खुद। अच्छा, तो जबरदस्त, माशाल्लाह। हम्म, अल्लाह वो और तो भी। रिकवर कर गया, लेकिन अभी वो जो सर में बन गया था क्लॉट, वो अभी थोड़ा है उसका प्रॉब्लम। अभी सर में चक्कर चक्कर आते हैं। अल्लाह मियाँ अभी वो उसमें भी एकदम आसानी करेगा स्टेबल है, इंशाल्लाह। ये आप पढ़ लेकिन रहे हो वो ना, कहते हैं इसके एक एक लफ्ज में शिफा है ना।
تو ہم ہاں انشاءاللہ جی پورا یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے آپ کو مکمل ہاں صحت یابی عطا کرے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں بہت یہاں پہ، بہتر ہے. جو ہاں بیماری، جی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہوتی، اندر میں ہاں موجود جی. ہوتی ہیں، تو ہر کسی کی اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دے، وہ روحانی. آپ کو میں بتاؤں، میں نے نا اپنی اتنا میں نے موت کو قریب سے دیکھا کہ مجھے اتنا سویر تھا نا کہ مجھے لگتا تھا میرے نا میں نے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا اپنے آپ سے. یعنی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز میری باڈی میں نا چل رہی ہے. میں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ چلتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہے، یہاں تک آ گئی ہے، صحیح. سارے بازوں. اور یہاں پہ آ کے نا یہ دل کے قریب سینے کے اوپر آ کے وہ چیز رک گئی تھی جو بھی تھا. میں اس وقت یہی پڑھ رہی تھی، آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور کولر والا پڑھ رہی تھی. مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بس میں صحیح. یہی کہہ رہی تھی کہ بس نا یہ اب جو بھی ہو رہا ہے نا یہ لاسٹ میرے مومنٹ ہے. تو اتنا میں نے قریب سے موت کو دیکھا ہے. ہر چیز میں میری کوئی چیز چل رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ ایسے رینگتی ہوئی کوئی چیز نا اپنی باڈی میں ساری کی، اور یہاں پہ آ کے سینے میں آ کے رک گئی تھی. میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، اس نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے معافی مانگنے کا اپنے گناہوں. اللہ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ آسانیاں کرے گا. اور یہ موقع خوش نصیبوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. آئی نا سمجھ آپ کو؟ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دفعہ پھر سے ایک موقع دیا ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے بڑی جلدی نا. آپ کو پتہ ہے میں بھی اس چیز سے گزری ہوئی ہوں، لیکن پھر بندہ انہی گناہوں میں، اسی طریقوں پہ، انہی سستیوں کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے. ایک وقت گزرتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے انسان. وقتی تو بہت اثر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سب کچھ ویسے ہی ہونے لگتا ہے. تو بس اس چیز سے دعا کرو کہ اللہ جو ہے نا ہمیں بس قائم رکھے. ہمیں اب ایک دفعہ جھٹکا مارا ہے تو پھر ہمیں اس سے دوبارہ سے اللہ دور نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے یہ دعا کرنا. ہاں بہت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. میری بیٹی کی شادی بھی ہے سنڈے سے، اس کی وہ بھی شروع ہوئی ہے ساتھ میں نا. ادھر سے میں بیمار ہوگی، ادھر سے اس کی شادی شروع ہو گئی، تو وہ سارا کچھ ہی اپسٹ ہو گیا درمیان میں نا. بس اللہ کا بہت احسان ہے، میں ادا نہیں کر سکتی. اس نے مجھے دوبارہ سے پھر موقع دیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں. میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. اللہ مجھے نا سیدھے راستے پہ چلائے، مجھے ہدایت والا راستہ دکھائے. آمین. بیٹا یہ سب کے لیے دعا ہونی چاہیے، صرف آپ کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا، ہم سب کے لیے دعا ہونی چاہیے. اللہ ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو اس کو مکمل کر لو بیٹا. بالمؤمنین پہلا تو ہو گیا فعل مضارع، اور اس میں ہم نے ایک بات مس کر دی جو میں نے آگے نکل گئی کہ آپ نے کہا جمع مذکر غائب ہے، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر فعل کے اندر نا اس کا ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا اس میں سے نکل سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی موجود ہوگا؟ قمر نہ اتنا وہ نہیں کر سکتی ہوں. اچھا اوکے. روبینہ آپ بتاؤ گے؟ یفعلون یہ جو فعل ورڈ ہے، کیا اس میں سے اس کا فاعل نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ باجی میں نے ڈیٹ جوائن کیا، کون سا تھا؟ چلیں اگلا بچہ آ جائے. جی نوشین آپ بتا دو. کون سی آئی تھے؟ آیت نمبر 6 ہم میرے خیال میں کر رہی ہیں، وَهُمْ 7 نمبر آیت کر رہی ہیں. عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. جی یفعلون یہ جو فعل ورڈ ہے فعل مضارع، ہر فعل میں ہم کہتے ہیں یہ فعل بالفاعل ہے. لیکن کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں سے فاعل نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ کون سا والا فعل ہے؟ کیا اس میں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ یہ سوال ہے میرا. مَا يَفْعَلُونَ. جی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سمینہ آپ بتاؤ. میم اس پہ سے نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ صرف تیسرا پہلے اور وہ ہے. چوتھے سیغے کا فائل، صرف پہلے
اور چوتھے हाँ سیغے کا فائل باہر نکل سکتا ہے، तो باقی سب فعل کے فائل اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے تو اس کا فائل اس کے اندر ہم کی صورت میں موجود ہے۔ جی 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 آپ کو جو بچے بھول گئے ہیں ان کو میں یاد کروا دوں، کیونکہ گیپ ہمارا بہت آ گیا نا، اس وجہ سے ذہنوں سے چیزیں نکل گئی ہیں۔ یہ میں हाँ یاد کروا دوں کہ جو پہلا غائب کا مذکر واحد ہوتا ہے اور پہلا مؤنث کا واحد مؤنث ہوتا ہے غائب گروپ میں سے نا، صرف ان دو میں سے فائل باہر نکل سکتا ہے، باقی جو 13 ورڈز ہیں گردان کے ان پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ سیل ہے، اس میں سے کوئی فعل کا فائل باہر نہیں آ سکتا، ان کے اندر ضمیر کی صورت میں فائل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 میں بول گئی تھی پہلے میں پہلا اور اور چوتھا دونوں واحد مذکر اور واحد مؤنث، تو اس کا غائب جو فائل ہے نا وہ اس کے اندر ہی موجود ہے۔ تو پہلے واحد مذکر بلکہ جمع مذکر ہے نا، تو ہم کی شکل میں اس کا فائل اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم جی سٹیپ اوپر بھول گئے تھے، اس میں کہ اس کو بھی لکھ لیں۔ جی اب ہمارے پاس آگے بالمؤمنین، یہ کیا ہے روبینہ؟ یہ تو آسان ہے۔ بیزر بی کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ ساتھ یہ نہیں آپ کے گرامر میں کیا ہے بیزر بی؟ حروف جار بالکل، جار کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مجرور جار جار مجرور اسم، تو المؤمنین یہ مجرور اسم، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے ہمیشہ بنتا ہے متعلق، اور کیونکہ آگے فعل گزرا ہے اس سے پہلے تو یہ متعلق فعل، یعنی کہ فعل کے متعلق کو یہ خبر دے رہا ہے یفعلون، وہ سب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم نے شروع سے نہیں، کیونکہ یفعلون وہ کرتے تھے بالمومنین مومنین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مومنین کے ساتھ وہ سب کیا کرتے تھے؟ شہودن، یہ دیکھ رہے جی ایک ہم نے شیپ پڑھی ہوئی ہے فعول، ان کا وزن یہ اس وزن پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمع مکسر ہے، اس کی جو ہے یعنی کہ گواہی کے لیے یہ ورڈ آتا ہے نا، شہادت دینا، ٹھیک ہے؟ شاہد ہونا، جس نے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہے وہی گواہی دے گا، تو یہ اسی گواہی کا جمع ہے، جمع مکسر، تو یعنی کہ گواہ، تو یفعلون وہ کرتے تھے مومنین کے ساتھ، شہودن یعنی کہ وہ گواہی کرتے تھے، گواہ تھے اس پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس کا ہم اگر پورے کا جملہ کریں گے سٹارٹ سے لے کے، اور کون کرے گا ترجمہ؟ وہ واؤ سے اور اور اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے یا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم وہ سب، اور وہ سب اللہ پر، اللہ ما، اچھا ہم نے یہ نہیں کیا، اب اس کو کنیکٹ کرنا ہم بھول گئے ہیں، یہ کر کے میں اب ترجمہ کر دیتی ہوں۔ اور میں وہ سب ہے اسم موصولہ ہے گواہ تھے اس پر جو وہ کرتے تھے مومنین کے ساتھ۔ جی تو اب ہم نے اس کو اوپر سے کنیکٹ کرنا بھول گئے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ پیچھے از آیا ہوا ہے نا، از، اور یہ آگے اسی کے ساتھ اور جڑ رہا ہے، تو از کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا جب، اب حالانکہ مضارع ہے، فعل مضارع،
تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کرتے تھے. تو اب کیونکہ پیچھے تو لفظی اسم تھے سارے، اب یہاں پہ کیونکہ واؤ نے پچھلے جملے پہ عطف کیا تو وہی اس کا اثر اگلے جملے پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے. اور وہ گواہ تھے، یعنی کہ ہم پاسٹ میں چلے گئے ہیں، اور وہ گواہ تھے اس پر جو وہ کرتے تھے مومنین کے ساتھ. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اس جو ہوتا ہے وہ کبھی تو پاسٹ کو فیوچر میں لے جاتا ہے اور کبھی فیوچر کو پاسٹ میں لے جاتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ پہلے اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے کہ اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اب اس کو شروع سے لے کے چلیں تو ہم ہوم جو ہے وہ کیا بنے گا. پہلے ہم یہ جملہ اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ اینڈ سے کرنا ہوتا ہے نا. یفعلون جو ہے یہ کیا ہے، فعل، یفعلون فعل، اور اپنے فائل اسی کے اندر ہم فائل ہے، اور آگے آ رہا ہے متعلق فعل بالکل. اور اس کے بعد جو ہے بالمومنین آ گیا متعلق فعل، سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بالکل. اب یہ یہاں پہ اینڈ کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے. یفعلون بالمؤمنین، یہاں پہ یہ جملہ اینڈ کر دیں گے ہم. بات سمجھ آئی؟ اور یہ بن گیا فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. اب یہ صلۃ الموصول بنے گا ما اسم موصول کے لیے. بالکل. اور ما اسم موصول کا صلہ بن گیا. اب صلہ اور موصول یہ مل کر مجرور ہو جائیں گے الا حرف جر کی وجہ سے. بالکل، کیونکہ ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اب یہ کیا بن گیا، پہلے جملہ اسمیہ بن گیا، سوری جملہ فعلیہ بن گیا، جار مجرور مل کے یہ اب ما اسم موصول کا صلہ بنا، اور یہ دونوں مل کے اب کیا بنیں گے، الا الا حرف جار جر کا کی وجہ سے. مجرور اسم. اور پھر متعلق خبر بن جائیں گے شہودن جو آگے خبر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو پہلے لکھ لوں، میری جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. جی ہم کو ہم نے مبتدا بنایا تھا نا، جی تو میں ایک مبتدا دفعہ لکھ لوں. اسم موصول اپنے پلس صلہ صلہ کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا الا حرف جر کی وجہ سے، جی اور مرکب مجرور. جاری بن کر متعلق خبر بنے گا. جی اب مجھے ایک دفعہ لکھ لینے دو نا، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہو. اچھا. ما اسم موصول صلہ کے ساتھ مل کر مجرور اسم، اور یہ بن جائے گا متعلق بنے گا خبر کے لیے شہودن جو آگے خبر آ رہی ہے. جی متعلق پھر شروع خبر جی بنے گا شہودن خبر کے خبر لیے. کا. اب مبتدا ہم نے ہم کو مبتدا بنایا تھا، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر. جی اب جب مجھے جگہ ڈھونڈنے دو کہ میں اس کو کہاں گھساؤں. جی مبتدا اپنی خبر متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا ہم مبتدا اپنی متعلق خبر اور خبر سے مل کر، بالکل، متعلق اور خبر کے ساتھ مل کے
जुमला इस्मिया होकर जुमला इस्मिया बन के मातूफ बनेगा, क्योंकि वाव आ गया था ना हरफ अतफ। बिल्कुल मातूफ हरफे अतफ के बाद। अब ये सारा जो जुमला मातूफा बना है ये मुजाफ अलैह बनेगा इज मुजाफ के लिए। हमारी जगह हो गई है ख़त्म। किसी चीज़ को अब रब करके करूं या अब क्या करूं? चलें जी, आप इसको खुद याद रख लें। अगली क्लास में मैं इसको ज़रा खोल के लिख दूंगी शुरू में आप लोगों के आने से पहले। ये बन के हमारा ये पूरा जुमला जो है हरफ अतफ और मातूफ बन के ये मुज़ाफ़े इलैहि बना है। जी, किसके बारे में आपने बताया, किसका मुज़ाफ़े इलैहि? इज का बना है ना जी, इज जो शुरू में था उसका ये मुज़ाफ़े इलैहि बन गया है। और इसका तर्जुमा तो हमने कर लिया है। ठीक है, ये आखिरी जो हिस्सा रह गया है इसको आपने याद कर लेना है, और मैं इसको अगली दफ़ा पूरा इस तरह खोल के लिख दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, या टाइम ऊपर हो गया है? नहीं, वैसे पूरा ही टाइम है, ऊपर नहीं हुआ हमारा। जी, मैं इनके एंडिंग को थोड़ा सा अलग कर दूं। बस आज के लिए इतना ही रखें हम 7 तक, या जी फुल आपा। फुल स्टॉप भी आ गया हमारा? जी ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो पहले आयत नंबर जो हमारे पास 6 है इससे शुरू हो रही है, और इसका जो पहला पार्ट है वो आपका मातूफ़े अलैहि है, और आयत नंबर 6 जो है वो मातूफ़े अलैहि है, और फिर वाव हरफ अतफ है, और आयत नंबर 7 जो है वो मातूफ़ है, और दोनों मिलके जुमला अतफिया बन गया। और इज़ जो हमारा शुरू में मुज़ाफ आया, ज़र्फ़े ज़मान जो है वो हमेशा मुज़ाफ बन के आता है। तो ये दोनों आयात 6 और 7 नंबर आयात दोनों मिल के अब जो हैं ये क्या बनेगी, इज़ मुज़ाफ का मुज़ाफ़े इलैहि बन जाएगा। ठीक हो गया, बहुत अच्छा बताया है, जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में फिर मिलेंगे। कोई बात किसी ने करनी है? वो दवाई जरूर शेयर कर दीजिएगा याद से।